السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نو کے قلم کے آڈیو پوڈکاسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ سماعت فرمائیں ایک تحریر منور رانا، مٹی کا بدن کر دیا مٹی کے حوالے۔ تحریر معصوم مراد آبادی، آواز ڈاکٹر نکھت عروج۔ منور رانا کے انتقال سے دنیا شعر و ادب میں غم کا ماحول ہے۔ جس کو بھی یہ خبر ملی وہ اداس ہو گیا اور ہر زبان پر ان کے اشعار رواں ہونے لگے۔ وہ کافی دنوں سے بیمار تھے اور مختلف عارضوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، لیکن جس بیماری نے ان کی جان لی وہ ان کے گلے کو لاحق تھی، وہی گلا جس کے بل پر وہ برسوں اردو شاعری کے لاکھوں مداحوں کا دل جیتتے رہے۔ یہ موذی مرض سرطان تھا جس نے انہیں بہت مزمحل کر کے رکھا۔ منور رانا عہد حاضر کے مقبول ترین شاعروں میں سے ایک تھے۔ ان کی موجودگی کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے اشعار میں ایسا جادو تھا کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ وہ ڈوب کر شعر کہتے تھے اور اسی انداز میں پڑھتے بھی تھے۔ الفاظ کا زیر و بم ان کے لہجے سے بھی آیا تھا۔ منور رانا نے برسوں مشاعروں میں اپنا سکہ چلایا اور اس معاملے میں کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکا۔ انہوں نے اپنی طرز اور لب و لہجہ خود ہی ایجاد کیا تھا۔ ان کا انداز قلندرانہ تھا اور وہ اسے ہی اپنی سب سے بڑی دولت بھی سمجھتے تھے۔ بقول خود، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا۔ وہ جن پریشان کن امراض کا شکار تھے ان میں ایک گھٹنے کی تکلیف بھی تھی۔ کئی بار ان کے گھٹنے کی سرجری ہوئی۔ میں نے ایک بار بالمشافہ ملاقات میں ان سے گھٹنے کا حال پوچھا تو کہنے لگے، بھائی ایمس والے کئی بار میرا گھٹنا کھول چکے ہیں، اس بار میں نے ان سے کہا ہے کہ میرے گھٹنے میں ایک زپ لگا دے تاکہ انہیں آسانی رہے۔ ان کے گھٹنے کی سرجری ماہر ڈاکٹروں نے کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس معذوری کے باوجود انہوں نے مشاعروں کی دنیا آباد رکھی۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک مخصوص چوغا پہن کر مشاعروں میں آتے تھے۔ کچھ مشاعرے تو ایسے تھے کہ ان کی شرکت کے بغیر ان کا تصور ہی نہیں تھا۔ ڈی سی ایم کا ایک مشاعرہ بھی انہی میں سے ایک تھا جس میں گزشتہ سال انہوں نے بیماری اور معذوری کے باوجود ویل چیئر پر بیٹھ کر شرکت کی تھی۔ یہ ان کا آخری مشاعرہ تھا۔ ڈی سی ایم کے مشاعرے کی نظامت کی ذمہ داری ہمیشہ ملک زادہ منظور احمد کے کاندھوں پر ہوتی تھی اور وہ اپنے الفاظ کی گھنگرت سے اس مشاعرے میں سما باندھ دیتے تھے۔ ملک زادہ کے بعد لکھنؤ میں منور رانا نے ہی اردو شاعری کی سلطنت کو سنبھال رکھا تھا۔ لکھنؤ میں یہ ایک مثلث تھا، والی اسی، ملک زادہ منظور احمد اور منور رانا۔ منور رانا والی اسی کے چہیتے شاگرد تھے اور انہوں نے ہی انہیں مشاعروں میں متعارف بھی کرایا تھا۔ پہلے والی اسی گئے، پھر ملک زادہ نے رخت سفر باندھا اور اب منور رانا بھی چل دیے۔ ان تینوں کی لکھنؤ میں جتنی گاڑی چھنتی تھی اتنی شاید ہی کسی کی چھنتی ہو۔ تینوں ایک دوسرے کے قدردان تھے۔ عام طور پر شاعروں میں ایسی یگانگت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ملک زادہ منظور احمد نے اپنی تصنیف شہر ادب میں منور رانا کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے۔ معصومیت، سادگی، بھولاپن، بے ریائی، خلوص ایسے عناصر ہیں جو کہ منور رانا کی شاعری میں رچے بسے ہیں۔ منور رانا گاؤں سے شہروں کی طرف ہجرت کو قدروں کی بربادی کا پیش خیمہ اور شہروں سے گاؤں کی طرف مراجعت کو قدروں کی بازیافت کا وسیلہ تصور کرتے ہیں۔ منور رانا کی شعری کائنات بڑی وسیع اور دلپذیر ہیں۔ وہ ایک زندہ دل انسان تھے۔ آپ ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر بے تکلف گفتگو کر سکتے تھے۔ انہوں نے ہر موضوع پر شعر کہے ہیں، لیکن ماں کا موضوع ایسا ہے جسے انہوں نے اردو شاعری میں امر کر دیا۔ وہ اردو غزل جو ہمیشہ سے محبوب کی زلفوں کی اسیر رہی ہے، اسے انہوں نے ماں کی محبت اور ممتا پر نچھاور کر دیا۔
کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، لیکن وہ ماں پر شعر کہتے رہے اور ماں کی گود میں سر رکھ کر لیتے رہے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہے اور خواب میں آ جاتی ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں بھی ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ منور رانا جب مشاعرے میں ماں کے موضوع پر شعر سناتے تو سامعین کی آنکھوں میں نمی ہوتی تھی۔ یہی ان کی شاعری کا کمال تھا۔ ادھر کچھ عرصے سے بعض تنازعات نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ان میں کچھ خاندانی تنازعات تھے اور کچھ سیاسی۔ اس کے ساتھ صحت کے مسائل بھی تھے جو کہ دن بدن سنگین ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر وہ دیوانہ وار ان سب کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہوں نے حالات کی ستمگری سے شاکی ہو کر 2015 میں اپنا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ واپس کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اب زندگی میں کوئی ایوارڈ نہیں لیں گی۔ انہوں نے ایسا کیا بھی۔ حکومت نے ان پر شکنجہ کسنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ میدان میں ڈٹے رہے اور صحت اور سیاست دونوں کے مسائل سے جوجھتے رہے۔ کبھی کبھی فون کرتا تو دل کا حال بیان کرتے۔ گزشتہ سال لکھنؤ کے سفر کے دوران میں نے ان سے ملنا چاہا تو وہ رائے بریلی میں تھے۔ رائے بریلی اتر پردیش کی ایک روحانی بستی ہے جہاں 1952 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی اور اسی دور میں اپنے والد کے ساتھ کلکتہ چلے گئے۔ انہوں نے ابتدا مشاعروں کی نظامت سے کی اور ان کی نظامت میں فیض اور فراق جیسے شاعروں نے بھی کلام پڑھا۔ والی آسی نے ان پر محنت کی۔ انہوں نے تقریباً نصف زندگی لکھنؤ میں گزاری اور اپنی وہی قلندرانہ شان برقرار رکھی۔ منور رانا کی بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تمام تر مقبولیت اور ہر دل عزیزی کے باوجود بھی نرگسیت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کبھی اپنی گردن بھی ٹیڑھی نہیں کی۔ ان کے پاؤں ہمیشہ زمین پر رہے۔ ان کے مزاج کا قلندرانہ پہلو انہیں صراط مستقیم پر رکھنے میں کامیاب ہوا۔ منور رانا کو ملک زادہ کی طرح شاعری کے ساتھ ساتھ نثر پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ ایک کامیاب انشا پرداز تھے اور ان کے کئی نثری مجموعے شائع ہوئے۔ ان کے خاکے اور انشائیے بھی ان کے شعروں جیسا لطف عطا کرتے ہیں۔ ان کی نثر میں بلا کی ندرت، شگفتگی اور برجستگی ہے۔ ناقدین ادب ان کی شاعری سے زیادہ ان کی نثر کو اہمیت دیتے ہیں۔ منور رانا اردو کے علاوہ ہندی میں بھی مقبول تھے۔ ان کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کی کتاب ماں ہندی میں شائع ہوئی تو اس کتاب کی 1 لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئی۔ یہی حال ان کی طویل نظم مہاجر نامہ کی مقبولیت کا بھی تھا۔ ہجرت کے موضوع پر یہ نظم 500 اشعار پر مشتمل ہے اور پاکستان ہجرت کرنے والوں کے کرب کو بہترین پیرائیں میں بیان کرتی ہے۔ ایک موضوع پر اردو شاعری میں شاید ہی کسی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ مہاجر نامہ اردو دنیا میں پہلا تجربہ تھا جسے منور رانا نے بڑی مہارت سے انجام دیا۔ یہ ان کے تخیل کی ایسی اپج ہے جس سے ان کے تخلیقی وفور کا پتہ چلتا ہے۔ یہ انسانی دکھوں کی معراج ہے اور ایسا المیہ ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ مہاجر نامہ ایک ایسا ادبی کارنامہ ہے جسے اردو شاعری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ منور رانا کے چلے جانے سے اردو شاعری کا جہاں اداس ہے۔ اب ان کے پائے کے 2-4 شاعر بھی باقی نہیں ہیں۔ یہ اردو شاعری کا ہی نہیں، خود ہماری تہذیب کا بھی المیہ ہے۔ منور رانا کا جانا ہم سب کا غم ہے۔ انہوں نے بہت پہلے، یعنی اپنی حقیقی موت سے بھی پہلے، زمین کی خوراک ہو جانے کا سراغ دیا تھا۔ 2 اشعار ملاحظہ ہوں۔ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمیں ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم۔ مٹی کا بدن کر دیا مٹی کے حوالے، مٹی کو کہیں تاج محل میں نہیں رکھا۔ شکریہ۔ نو کے قلم، کشمیر۔